نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين صدق الله العلي العظيم۔ سامعین اکرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں حرمت والا مہینہ ہے۔ والحرمات قصاص، اور عظمتیں بدلہ ہیں، یعنی تم ہماری عظمت کرو گے، ہمارا ادب کرو گے تو ہم تمہارا ادب کریں گے، تمہاری عظمت کریں گے۔ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثلی، پس جو زیادتی کرے تم پر، اعتدا کے معنی زیادتی کرے، علیکم تم پر، فاعتدوا پس تم زیادتی کرو، علیہ اس پر، بمثلی اتنی ہی، ما اعتدى علیکم جتنی کہ تم پر اس نے زیادتی کی ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور اللہ سے ڈرو، وَعَلَمُوا اور جان لو کہ اللہ مع المتقین پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ عمرہ قضا میں مسلمانوں کو اندیشہ تھا کہ اگر منکرین نے بدعہدی کی اور ہمیں جنگ کرنی پڑ گئی تو ہم پر 3 گناہ ہوں گے۔ پچھلی تقریر میں یہ میں نے عرض کیا تھا کہ آقا علیہ السلام سن 6 ہجری میں عمرے کی نیت سے مکۃ المکرمہ کی طرف کو حضرات صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے تو مکے کے لوگوں نے آپ کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ایک معاہدہ ہوا کہ آئندہ آپ تشریف لائیں اور جو ہے وہ ہم 3 دن تک آپ کی مہمان نوازی کریں گے اور آپ عمرہ کریں۔ تو سن 7 ہجری میں آپ عمرہ قضا کے لیے جب تشریف لے گئے تو اس وقت مسلمانوں کو اندیشہ ہوا کہ اگر منکرین اسلام نے بدعہدی کی اور ہمیں جنگ کرنی پڑ گئی تو ہم پر 3 گناہ ہوں گے۔ حرم شریف اور احرام کی بے حرمتی اور ماہ حرام کی بے حرمتی، یعنی ذی قعدہ کی بے حرمتی۔ پہلے 2 اندیشے تو پچھلی آیت میں دفع کر دیے گئے کہ تمہیں وہاں حملہ روکنے اور جوابی حملہ کرنے کی اجازت ہے۔ تیسرا شبہ اب دور کیا جا رہا ہے کہ ماہ حرام کی حرمت بے شک اچھی ہے مگر جان بچانا بھی تو فرض ہے، اگر جان پر آ پڑے تو ضرور بچاؤ۔ پچھلی آیت میں محترم جگہ یعنی مسجد حرام کا ذکر تھا، اب محترم وقت یعنی ماہ ذی قعدہ کی حرمت کا ذکر ہے۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ ظالموں کو سزا دو، اب گویا اس کی شرح ہو رہی ہے کہ جو ماہ حرام کا لحاظ نہ کرے اور تم پر اس ماہ حرام میں حملہ کرے تو تم اس کو ضرور جواب دو، کیونکہ اس میں اس مہینے کی بے حرمتی نہیں ہے بلکہ بے حرمتی کرنے والوں کو سزا ہے جس سے کہ اس کی حرمت کی بقا ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، شہر حرام کے بدلے میں شہر حرام ہے۔ شہر کے معنی مہینہ، یہاں پر شہر جو ہے وہ جنسی معنی میں ہے، یعنی جس میں 4 محترم مہینے شامل ہیں، رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں جن میں جنگ کرنا حرام تھی وہ سب کے سب شہر کے اندر داخل ہیں۔ اور حرام جو ہے یا تو معنی میں محترم کے ہے یا حلال کا مقابل ہے۔ محترم کا مطلب یہ ہوگا کہ محترم مہینے یا وہ مہینے کہ جس میں جنگ کرنا حرام ہے، اور بالشہر سے پہلے یقابل و فعل پوشیدہ ہے، یعنی محترم مہینے کی حرمت کے مقابلے میں کی جائے گی۔ اگر مشرکین اس کا ادب کرتے ہوئے جنگ سے باز رہیں تو تم بھی باز رہو، اور اگر وہی اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جنگ شروع کر دیں تو تم اس کا لحاظ کر کے اپنے کو ہلاک نہ کرو۔ تفسیر روح المعانی اور روح البیان وغیرہ نے یہ بھی کہا ہے کہ حدیبیہ کے سال میں کفار مکہ نے مسلمانوں پر کچھ پتھر اور تیر پھینکے تھے جس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، لہذا قضاء عمرہ کے وقت فرمایا گیا کہ اگر تمہیں
جنگ کرنا پڑ جائے اور تم پر کوئی منکر اعتراض کرے تو جواب دے دینا کہ یہ گزشتہ سال کی بے حرمتی کا بدلہ ہے کہ تم نے پچھلے سال ماہ حرام میں ہی ہم پر تیر چلائے تھے، اب تمہیں سزا دی جا رہی ہے۔ تفسیر کبیر نے فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کفر سے ہلکی ہے۔ جب تم ماہ حرام میں کفر سے باز نہیں رہتے ہو تو اگر ہم تم سے جنگ کریں اور تمہیں سزا دیں تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ اور ماہ حرام پر ہی کیا موقوف ہے؟ بلکہ والحرمات قصاص، ساری عزتیں حرمتیں بدلے کی ہیں۔ حرام، احرام، مسجد، ماہ حرام کی حرمتوں کا یہی حال ہے، بلکہ جانی مالی عزت وغیرہ کی حرمت کا بھی یہی حال ہے کہ تم ہماری حرمت کرو ہم تمہاری عزت کریں گے، اگر تم ہمارا لحاظ نہیں کرو گے تو ہم سے بھی لحاظ کی امید نہ رکھو۔ اگر تم ہم کو یہاں سے روکتے ہو تو ہم جبرن داخل ہوں گے۔ اسی ایک جملے والحرمات قصاص میں بڑا اسلامی قانون بنا دیا گیا جس سے کہ دنیا کا امن اور عالم کا نظام قائم ہے۔ اگر بڑوں کا ادب شرعی سزاؤں سے مانے ہو جایا کرتا تو دنیا میں کوئی امن سے نہیں رہتا۔ شہزادے، پیرزادے، صاحبزادے، مولوی زادے، چودھری زادے جو چاہتے ظلم کرتے، وہ دینی قانون توڑتے اور حاکم وقت ان کے ہاتھ چومتا تو امن ختم ہو کر رہ جاتا، مگر نہیں، اسلام کے قانون نے اس چیز کو لازم کر دیا کہ اگر کوئی سردار بھی تمہارے اوپر ظلم کرے تو پھر حاکم وقت اس ظلم کا بدلہ دلوائے۔ اگر کوئی ایک چپت مارے تو اس کا بدلہ، دانت توڑے تو اس کا بدلہ، آنکھ پھوڑے تو اس کا بدلہ۔ شریعت کا قانون کسی کے لیے جو ہے وہ جانبدارانہ پہلو نہیں رکھتا، بلکہ سب کے لیے یکساں، سب پر یکساں نافذ ہے۔ اگر دشمن جنگ میں قرآن شریف یا مسلمانوں کو سامنے کر دیں، ہم ادب کی وجہ سے حملہ نہ کر سکیں تو سارے مسلمان مارے جائیں گے۔ ان موقعوں پر ادب پر قانون کا احترام غالب رہے گا۔ غرض کہ یہ جملہ صوفیانہ عالمانہ بہت سے مسائل پر حاوی ہے۔ فمن اعتدی علیکم، من کے معنی جو، اعتدا زیادتی کرے، علیکم تم پر۔ اعتدا اگرچہ ہر زیادتی کو شامل ہے مگر یہاں پر ماہ حرام کی زیادتی مراد ہے کیونکہ اسی کا ذکر ہو رہا ہے۔ یعنی جو دشمن تم پر ماہ حرام میں زیادتی کرے تو تم برداشت نہ کرتے رہو بلکہ فاعتدوا علیہ، تم بھی اس پر زیادتی کرو، یعنی اس کا جواب دو۔ اگر تمہیں بیت اللہ میں جانے سے روکیں تو تم جبرن وہاں جاؤ، اور اگر اسی میں تمہیں ان سے لڑنا پڑ جائے جس سے کہ زمین حرم انسانی خون سے رنگین ہو جائے تو اس کی پرواہ نہ کرو۔ یہ بات یاد رہے کہ اعتدا عدوٌ سے بنا ہے جو معنی میں حد سے بڑھ جانے کی ہے، جیسے کہ عالم اجسام میں گھر، محلہ، شہر، گلی، کوچے، ضلع، ملک، سلطنت کی حدیں مقرر ہوتی ہیں، اسی طریقے سے عالم ارواح میں عقائد، عبادات، معاملات کی حدیں مقرر ہیں، حتیٰ کہ ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک کی حدود ہیں، مگر یہ حدود مسلمانوں کے لیے ہیں۔ لہذا یہاں ان حدود سے بڑھنا مراد ہے کہ جو صلح حدیبیہ میں فریقین میں طے ہوئے تھے کہ آئندہ سال 3 دن مکہ معظمہ میں مسلمان ٹھہریں گے، ہم ان کو مثل مہمانوں کے ٹھہرائیں گے۔ اگر ان شرطوں کی حدود سے کفار مکہ آگے بڑھیں تو تم بھی ان طے شدہ شرطوں کے خلاف کر سکتے ہو، مگر حد سے بڑھ کر نہیں، بلکہ بمثلی ما اعتدی علیکم، اتنی ہی جتنی کہ تمہارے اوپر انہوں نے زیادتی کی ہے، اسی قدر جتنی اس نے تم پر کی۔ یہ بات یاد رہے کہ یہاں مثل سے برابری مراد ہے، نہ کہ مشابہت، کیونکہ بعض جرموں کی سزا اس کی مثل دی جاتی ہے، چپت کا جواب چپت، جوتے کا جواب جوتا، اور بعض جرموں کی سزا اور طریقے سے دی جاتی ہے، چوری کا بدلہ ہاتھ کاٹنا،
زنا کا بدلہ رجم یعنی سنسار کرنا. پھر یہ برابری ہم اپنی عقل سے معلوم نہیں کریں گے، بلکہ شریعت نے جو سزا جس جرم کی برابر قرار دی وہی اس کے برابر رہے گی. لہذا ہاتھ کاٹ ڈالنا چوری کی اور رجم کر دینا زنا کی مثل ہے، اگرچہ ہماری عقل اس کی مثلیت کو محسوس نہیں کرتی ہے. روئی اور ایک من کے باٹ کا برابر ہونا آنکھ سے معلوم نہیں ہوتا ہے، ترازو سے معلوم ہوتا ہے. شریعت ترازو ہے، عقل مثل آنکھ کے بیکار ہے. غرض یہ ہے کہ نہ تو تم جنگ کی ابتدا کرو اور نہ کسی پر زیادتی کرو، سزا حد سے زیادہ کسی کو نہ دو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. بدلہ لیتے وقت اللہ سے ڈرتے رہو کہ نہ تو جرم سے زائد بدلہ لو اور نہ ناجائز کام کرو. لہذا ایک تھپڑ کا بدلہ 2 سے نہیں، زنا کے بدلے زنا نہیں کیا جائے گا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو یہ بات کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. یعنی ہمیشہ خیال رکھو کہ پرہیزگاروں کے ساتھ رب تبارک و تعالی ہے کہ ان کی ہمیشہ مدد کرتا ہے اور ان کو غلبہ اور شوکت عطا کرتا ہے. خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اگر قضاء عمرہ کے وقت دشمن بدعہدی کریں اور تمہیں ان سے جنگ کرنا پڑ جائے تو تم ضرور جنگ کرو. اگر وہ تم سے کہیں کہ تم نے جنگ کر کے ماہ ذیقات کی بے حرمتی کی تو انہیں جواب دے دو کہ ان مہینوں کی حرمت عوضی اور بدلے کی ہے. اگر تم حرمت کرو گے تو ہم بھی کریں گے، اور اگر تم اس کا لحاظ نہ کر کے ہم سے جنگ کرو گے اور اس بہانے سے ہمیں قتل کرنا چاہو گے تو ہم خاموش رہ کر قتل نہیں ہوں گے. تم ان مہینوں کو ہمارے قتل کی آڑ نہ بناؤ. ماہ حرام پر ہی کیا موقوف ہے؟ ساری حرمتیں اور عظمتیں بدلے کی ہیں. عزت کرو، عزت کرا لو. لہذا تم پر جو کوئی زیادتی کرے تم اس کو ضرور جواب دو، مگر یہ بات خیال رکھنا کہ تم بھی جواب میں حد سے نہ بڑھ جانا، ورنہ پھر ظالم تم ہوگے اور مظلوم وہ ہوں گے. عیش و تیش بلکہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کا مددگار ہے. عزیزو، آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹے مقدمات قائم کرتے ہیں، عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وکلاء جھوٹے دلائل پیش کرتے ہیں، رشوتیں چلتی ہیں. میرے عزیزوں، یہ سب اسلام کے قانون کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف، احادیث مبارکہ کے خلاف. اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اللہ ان کے ساتھ ہے کہ جو پرہیزگار ہیں. اگر کسی سے کوئی زیادتی ہمارے خلاف ہو جائے، کوئی ہمارے اوپر ظلم کرے تو اس ظلم کا بدلہ ہم خود نہ لیں بلکہ حاکم وقت کو مطلع کریں، اس کی عدالت میں دعویٰ پیش کریں، اس پر ثبوت پیش کریں اور حاکم وقت سے سزا دلائیں، ورنہ امن جو ہے وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محلوں میں، کوچوں برازن میں لوگ آپس میں جھگڑتے ہیں اور لمبے زمانے تک ان کے جھگڑے چلتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، ایک دوسرے کو اوپر ظلم کرتے ہیں. عزیزوں، یہ سب اللہ کی رضا اور خوشنودی کے خلاف ہے. اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے. اللہ یہ کہتا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ ان کے ساتھ ہے کہ جو متقی اور پرہیزگار ہیں. عزت والے اللہ کے نزدیک وہی ہیں جو پرہیزگار ہیں. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سب سے باعزت اور باوقار وہ ہے کہ جو متقی اور پرہیزگار ہے. لہذا تقوی اور پرہیزگاری کے اوصاف کو اپنائیے. یہ ریاکاری، یہ جھگڑے، یہ فساد، یہ بدامنی، ان کو چھوڑیے. اخلاق حسنہ کے ساتھ خود کو متصف کیجئے اور قرآن عظیم کو پڑھیے، سمجھیے اور اس کے مطابق زندگی گزاریے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں.